مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو عاقل بنایا، سمجھدار تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ان کی سمجھداری کی حد الگ الگ ہے۔ کسی کی سمجھداری حقیقی سمجھداری ہے، کسی کی سمجھداری وہ ظاہری سمجھداری ہے۔ ظاہر میں تو بہت سارے لوگ بڑے سمجھدار لگتے ہیں، حقیقت میں ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ بہت سارے ظاہر میں پاگل لگتے ہیں، حقیقت میں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام ظاہر میں سب کو پاگل لگتے تھے، اور کفار مکہ بڑے سمجھدار لگتے تھے۔ اسی لیے کفار مکہ صحابہ کو یوں کہتے تھے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ جو لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، رکوع کرو تو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کرو تو سجدہ کر رہے ہیں، بیٹھے تو بیٹھ رہے ہیں، چلو تو چل رہے ہیں۔ ارے بھئی، دیوانگی کی طرح تابع داری، یہ دیوانگی کی طرح جو تابع داری ہے، اس کو کفار مکہ پاگل پن کہتے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اسی کو وفاداری سمجھتے تھے، امانت داری سمجھتے تھے، دینداری سمجھتے تھے، اور اسی کو تابع داری سمجھتے تھے، اور اس تابع داری کو یہ لوگ پاگل پن سمجھتے تھے، بے وقوفی سمجھتے تھے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں، دین کے تابع انسان ایسا ہو جائے کہ اس میں عقل کا دخل نہ رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وضو کرو نماز سے پہلے، تو ہم وضو کریں گے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اگر مسح کرنے کا ہے تو ارجلکم، پاؤں دھونے کا ہے تو ارجلکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی وضو کرتے وقت اگر تو موزہ پہنے ہوئے ہو تو مسح کر لو، اگر موزہ نہیں پہنے ہوئے ہو تو وضو پاؤں دھو لو۔ تو اللہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے، ہم اللہ سے حجت نہیں کریں گے اللہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا، آپ نے رکوع 1 مرتبہ سجدہ 2 مرتبہ کیوں کرنے کو کہا، رکوع 2 مرتبہ سجدہ 1 مرتبہ کیوں نہیں، آپ نے قیام ہی میں قرات کرنے کو کیوں کہا، رکوع اور سجدے میں قرات کیوں نہیں، آپ نے مردوں کو اس طرح نماز پڑھنے کو، عورتوں کو اس طرح نماز پڑھنے کو کیوں کہا، مردوں کے لیے فرائض الگ ہیں، عورتوں کے لیے سطر کے فرائض الگ ہیں، ایسی ترتیب کیوں ہے؟ ہم اللہ سے حجت نہیں کریں گے، ہم
چون چرا کیے بغیر اللہ نے جو کہا اسے ہم مانیں گے، اسی ماننے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں تابعداری کو، اسلام کہتے ہیں وفاداری کو، سر نگوں کردن، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام چون چرا کا نام نہیں ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سننا ہے، ماننا ہے، سن کر حجت نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں سن کر سمجھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے احکام میں پہلے سنوں گا، بعد میں سمجھوں گا، بعد میں کروں گا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن کون ہے؟ سمعنا واطعنا، سنتے ہی مانے، بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، اٹھو تو اٹھ گئے، چلو تو چل دیے، رہو تو رہ گئے۔ تو ان کو کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام۔ اور یہ تابعداری باہر کے لوگوں کو پاگل پنا لگ رہا ہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، اس وقت ہم لوگوں سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح اللہ کے حکموں کے تابعدار ہو جاؤ۔ سوچو مت یہ کئی کو وہ کئی کو، سوچنا نہیں۔ مستورات سے یہ کہا گیا ارے بھی شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، تابعدار بن جاؤ اپنے شوہر کے۔ یہ تیسرا فرض ہے تم پر، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، تیسری بات اپنے شوہر کی مانو۔ من صلت اذا صلت خمسہا وصام شہرہا وطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ۔ ماننے کی صفت، عورت کے اندر ماننے کی صفت آ جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے کیا کہا، شادی سے پہلے جو رنگ تمہیں پسند، شادی کے بعد تمہیں وہ رنگ پسند ہونی چاہیے جو رنگ تمہارے شوہر کو پسند ہے۔ شوہر کو شادی سے پہلے آپ کو پیلا رنگ بہت پسند، اور وہ پیلے رنگ سے آپ کے شوہر کو الرجک ہے، اور وہ یہ آپ کو پیلے لباس میں ملبوس دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو رنگ تمہارے شوہر کو پسند نہیں، اس رنگ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اسے کہتے تابعداری، اسے کہتے منشأ شوہر کو پہچاننا۔ جیسے حضرت صحابہ کرام اللہ کا منشا پہچانتے تھے، رسول کا منشا پہچانتے تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ حجت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یوں دیکھا گنبد کو، کہا کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، چل دیا آپ۔ دوسرے وقت میں اسی راستے پر سے گزر ہو رہا ہے، دیکھا تو گنبد غائب۔ کیوں؟ صحابہ نے فوراً اس صحابی کو اطلاع دیا، یہ حضور کی نظر پڑی تمہارے گنبد پر، اور نظر معترضانہ نظر تھی۔ خالی کیا بتایا؟ اعتراض لفظی نہیں، اعتراض لسانی نہیں، اعتراض نظری۔ صرف ایک نظر میں ایک جھلک، اس جھلک میں ناراضگی کا تھوڑا سا اظہار ہو رہا تھا، شائبہ لگ رہا تھا، فوراً صحابی نے توڑ دیا۔ جس چیز پر حضور کی ناراضگی والی نظر پڑے وہ چیز کائنات پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جب کہا ارے بھئی یہ لباس لے جا کر مستورات کو پہنا دیتے، لال کپڑا پہن کر آ گئے تھے صحابی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستورات کو، فرمایا حضور آپ کی نظر نظر ناراضگی پڑ جائے اور وہ رہے دنیا میں ضرورت ہی نہیں، اس کا وجود سب کے لیے مصیبت ہے، ختم کر دو اس چیز کو۔ اب کتنی اللہ کی نظر ناراضگی ہم پر پڑ رہی ہیں، ہم کتنا مغضوب علیہم ہو گئے۔ اللہ کا نظر غضب، اللہ کا نظر عتاب، اللہ کی نظر میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نظر میں اللہ کی بیزارگی، اور ہم لوگوں کو اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم لوگ میں انجوائے یور فریڈم میں زندگی گزارتے ہیں، آزادی کے ساتھ جیو، کوئی پابندی نہیں، جب ملے جب اٹھ رہے ہیں، جب ملے تب کھا رہے ہیں، جو ملے وہ پہن رہے ہیں، جہاں ملے وہاں جا رہے ہیں، جب ملے وہاں سے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ایمان والا وہ کیسا ہوتا ہے؟ نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ المؤمن کالجمل الآنف،
اذا انقید انقاد، جب اس کو بٹھایا جاتا ہے وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے، کہاں بھی جب اسے کھینچا جاتا ہے وہ چلتا ہوا آتا ہے۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں افلا ينظرون للابل کیف خلقت کہا، ارے بھی تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت فرماتے تھے اونٹ کی طرح اگر تابع داری ہمارے اندر آ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اونٹ کے اندر 13 صفات ہیں، 13 صفات مومن کے۔ کتنی صفات؟ 13 صفات المومن۔ وہ اونٹ کی صفت آئے گی تو بھی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ایک دارالعلوم دیوبند میں ایک اونٹ رہتے تھے، اونٹ انسان تھا وہ بیچارہ، اس کی شکل اونٹ کی طرح تھی، تو اسے لوگ مذاق کرتے تھے اونٹ اونٹ۔ اور جب وہ، حالانکہ مولانا اعزاز علی خان صاحب کے رشتہ دار تھے وہ، لیکن شکل اونٹ کی طرح تھی۔ اونٹ کی طرح بولے تو 4 پاؤں نہیں، 2 پاؤں والے تھے لیکن ذرا جھکے ہوئے تھے۔ مذاق میں لوگ اسے اونٹ اونٹ پکارتے تھے، ذرا پاگل پن بھی تھا۔ تو وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ سے شکایت کرنے کے لیے گئے، ارے طلبہ مجھے چھیڑتے ہیں اونٹ اونٹ۔ تو جب قاری صاحب کے پاس گئے، قاری صاحب نے کہا بھائی اونٹ کیسا آنا ہوا؟ قاری صاحب نے پوچھا، کہا ارے یہ ادارے میں سر سے پیر تک سب تباہ ہوئے ہیں۔ سر یعنی قاری صاحب، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم کہتے تھے کم از کم اونٹ بنو، کم از کم اونٹ بنو۔ اونٹ 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی اگر نکیل دے دیا جائے خاموش چلتا رہے گا، وہ یہ نہیں پوچھے گا میں اتنا بڑا طاقتور اور یہ بچے کے تابع دار ہو کر چلوں۔ تو تابع داری، صلو خلف کل بر و فاجر، نیک ہو یا بد نماز پڑھو تابع دار ہو کر۔ ہر ایک کی نماز اللہ کے پاس اپنی اپنی قبول ہوتی ہے، اس لیے فرمایا فاجر بھی نماز پڑھا ہے، نماز تو ہو جائے گی پیچھے، لیکن اپنی نماز اللہ کیا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں مقتدا کی طرف نظر نہ کرو، اقتدا کی طرف نظر رکھو، اپنی اقتدا صحیح ہونی چاہیے، مقتدا وہ نہیں، تابع ہو جاؤ۔ اور صحابہ سب تابع، حضور علیہ السلام نے مزاج بنایا چھوٹے سر والا تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، تابع دار ہو جاؤ، بشرطے کہ وہ موحد ہو، بشرطے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہو، بشرطے کہ وہ گمراہ نہ ہو۔ ابھی گمراہ آدمی کو تھوڑی مقتدا بنائیں گے، یہ شرائط بیان کی علماء نے۔ اسی لیے پہلی صفت تابع داری، جہاں آ گئی پابندی، تابع داری کو پابندی کہتے ہیں، وہاں آ گئی آبادی، جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی۔ اور پورے ہندوستان کو علماء اکرام فرماتے ہیں ہندوستان آزاد ہو، ہندوستانی آزاد نہ ہو۔ یہ فرماتے تھے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھئی ہندوستان، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے، اور ہندوستانی وہ آزاد نہ ہو۔ زبان اس کی آزاد ہو گئی، لباس اس کا آزاد ہو گیا، من چلن زندگی کو چھوڑ کر رب چلن زندگی گزارو، جو رب کہتا ہے وہ مانو، جو سب کہتے ہیں وہ نہ مانو۔ یہ کہتے ہیں انہیں کیا کیا بولیا سو مان رہے ہیں، رب کیا بول رہا ہے یہ ہم سننا چاہیے، سب کیا بول رہے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی صفت، لا یخافون لومۃ لائم، ذرا برابر ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے مستورات حجاب میں رہتی ہیں، کیا انہیں بہت پردہ کرنے والی بن گئی سو، وہ کھیلنے کا زمانہ سب بھول گئی، وہ پھرنے کا زمانہ سب بھول گئی، وہ بھاگنے کا زمانہ سب بھول گئی گا، تو ارے عقل اب آئی، اب میں پابند ہو گئی ہوں، ہے نا بھائی؟ ایک زمانہ تھا ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، آزاد پھرتے تھے، اب معلوم ہو گیا نہیں ہوا تو اب پابند ہو جاؤ، آزاد مت رہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں پابند بنو، تو پابندی کے لیے دعوت ہے۔ دعوت کیوں ہے؟ پابند بنانے کے لیے، پابند بننے کے لیے، ہر اعتبار سے پابند۔ اسی لیے مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے دعوت کا کام وہ دوسروں کے لیے کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے،
اپنے لیے کرو گے استقامت کے ساتھ کرتے رہو گے. اپنے لیے جیسا کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں تو آج تک کونتی بھی کھانا کھا کر کو تھک گیا کر کو بولے آئے کیا بہت تھک گیا بھائی 60 سال سے کھا رہا ہوں آئندہ سے کھانا کھاتا نہیں وہ چھوڑتا کیا بھائی. آج تک سانس لے لے وہ سست ہوگا بھائی آئندہ میں سانس لیتا نہیں بولو تھکتی ہوتی بھی. جیسا اپنے لیے جینے کے لیے آدمی سانس لیتا ہے تو تھکتا نہیں. کتنے سال سے سانس لے رہے ہو؟ جب سے تم پیدا ہوئے تب سانس شروع ہوئی اب تک بھی جاری ہے, تھکے نہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دین کو تم اپنی سانس بناؤ. سانس میں جیسے تھکتے نہیں ویسے دینداری سے بھی تھکنا نہیں. کیوں؟ دینداری یہ ہماری امانت داری ہے, دینداری یہ ہماری پابندی ہے, دینداری یہ ہماری حیات ہے, دینداری یہ ہماری ممات ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دینداری کے ساتھ ہو. دینداری اصل میں وفاداری ہے. اللہ کے ساتھ وفا, رسول کے ساتھ وفا, مذہب کے ساتھ وفا, قرآن کے ساتھ وفا, حدیث کے ساتھ وفا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو یہ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اسی کو تابع داری کہتے ہیں. اللہ کے تابع بنو گے ہم سب کو تمہارے تابع بنا دیں گے. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. تو اللہ کے تابع بننا, جی چاہیں یا نہ چاہیں, من چاہیں یا نہ چاہیں, ہر حال میں فجر پڑھنا. عند المکارہ حفت النار بشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند دل, جب آپ نفس کا مقابلہ کرتے نہیں اتنا آپ جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. نفس سے لڑنا, نفس سے کیا کرنا بھائی؟ کیا کرنا؟ لڑنا, جنگ. سب سے پہلے اپنے نفس سے جنگ کرو. المجاہد من جاہد نفسہ. پہلا مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ سے لڑتا ہے. اپنے آپ سے لڑنے والے کو مجاہد کہتے ہیں. جو اپنے آپ سے اپنے نفس سے ہی نہیں لڑتا تو وہ کہے گا مجاہد بھائی. نفس سے لڑو گے, نفس کو تم اپنے تابع کر سکتے ہو. میں جو بولتا ہوں وہ تو سننا, تو جو بولتا وہ میں نہیں سنتا. نفس کے تابع ہم نہ ہوں, ہمارے تابع نفس ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور سب کے ساتھ شیطان پیدا ہوا؟ کہاں ہوا؟ آپ کے ساتھ بھی؟ کہاں ہاں. پھر آپ نے فرمایا میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا. میرا شیطان کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آیا وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. لیکن ہمارا شیطان کہاں ہوا کیا؟ حضرت مولانا الیاس حمدانی سے پوچھا گیا حضرت شیطان سب کو دھوکہ دیتا ہے, شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ کہا اس کے نفس نے. نفس ٹرینر ہے شیطان کا, کوچر. کون؟ نفس کوچنگ دیتا تو شیطان کو. تو رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے, نفس بند ہوتا ہے. نفس کا بند ہوتا, نفس کبھی بھی بند نہیں ہوتا. نفس ہمیشہ آزاد رہتا ہے. نفس ہمیشہ آزاد. ان النفس لامارۃ بالسوء. کہا نفس تو برائیوں کا حکم دے گا, بس اللہ جس پر رحم کرے وہی بچے. تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے دعوت. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرما کے دیتے زمین میں جب تم دعوت کا کام کرو گے تو گویا تم سب سے بڑا رحم زمین والوں پر کر رہے ہو. لوگ پانی پلا کر خوش ہو جاتے ہیں. ارضیتم بسقایۃ الحاج. اللہ نے کہا نہیں کیا تم لوگ پانی پلا کر خوش ہو گئے؟ وہ عمارت المسجد الحرام, مسجد بنا کر خوش ہو گئے. خوش مسجد بنا کر. ارے اللہ کے بندو کام تو بہت ہیں. لوگ پانی پلا کر کیا ہو جاتے ہیں؟ کرونا کے زمانے میں پانی دیے خوش. بھئی یہ بھی خدمت ہے, وہی خدمت نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بھی ہمیشہ کیا کہو, توحید میں صرف ہی, تمام عبادتوں میں بھی. توحید میں کیا ہے؟ صرف ہی اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی مالک ہے,
اللہ ہی محیی ہے، اللہ ہی ممیت ہے. ہم توحید میں کہیں گے ہی، وہاں بھی کہو گے کافر ہو جاؤ گے. اللہ بھی خالی ہے تو سیدھا چلے جاتی اسلام کے باؤنڈری سے باہر. ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے کہا اگر کوئی اللہ بھی کہتا ہے رزاق میں، اللہ بھی رزاق ہے، تو وہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا. بیوی کو بلاؤ، کہو بیگم تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اسے کلمہ پڑھانا ہے، دوبارہ تجدید کلمہ کرو، نکاح پڑھاؤ. کیوں؟ بھی کہا اس نے، اور بھی تو شرک ہے. نقطے برابر بھی اللہ کی وحدانیت میں شرکت برداشت نہیں ہے، چاہے وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو، لفظی ہی کیوں نہ ہو، ظاہری ہی کیوں نہ ہو، عقیدتاً نہیں، لفظاً نقلاً، تب بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے بھی، لیکن دیگر تمام چیزوں میں بھی. جیسا کہتے نہیں تمہاری امی کون، انوچ ہمارے امی، انوچ ہمارے امی، انو بھی کر کے بولتی ہیں کیا؟ انوچ کہ اماں بھائی، ماں ایک ہی ماں سے بچہ جنم لیتا ہے نا بھائی. اسی لیے امریکہ میں سن آف ماں کا نام لکھا جاتا ہے. کس کا نام؟ ارے بھائی کس کا نام؟ اور قیامت کے دن بھی ماں کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ بلائے گا، تاکہ اتہام سے امت بچے. اللہ وہاں بھی پردہ پوشی، ماں کے نام سے اللہ بلا رہا ہے تاکہ اتہام سے بچے. ماں بھی پردہ پوشی، ماں میں کوئی اختلاف نہیں. یہ الگ چیز ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں پیدا ہوئے باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بیچارے نے لے کر اپنا نام دیا ان کو، اور ان کو لے کر پالا، اور اس نے کیا سمجھا یہی میرا باپ ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے. اس کا باپ کا تو انتقال ہو گیا بیچارہ، وہ یتیم بچہ تھا، انہوں نے اٹھا کر پالا ہے نا بھائی. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو بلائے گا اس کے اصل باپ کے نام سے تو وہ پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے میرا باپ پالا یہ، میں تو زندگی بھر اس کو باپ مانا. لیکن تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ ماں. تو میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ بھی اور ہی. تو ہم بھی کہیں گے، یہ بھی کس میں؟ عبادات میں. یہ بھی ہے خدمت. میں تمہیں کیا کر رہی، جس لیے مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں ہمارا کام تمام دین کے شعبوں کی آبیاری ہے. تمام دین کے شعبوں کی آبیاری ہے. کیا مطلب؟ ہم اپنے کام کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے سب کو پانی سینچیں گے. یہ بہت بڑا کام، سب کو پانی سینچیں گے. جیسے پانی ہے، پانی کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے نا بھائی. یوں نہیں کہا جاتا ارے یہ پانی خالی انگور کو بھیجو. نہیں، انگور کو بھی وہی، ناریل کو بھی وہی، چاول کو بھی وہی پانی. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے کام کے ذریعے سے سب کاموں کی ترغیب دو. توحید کی بھی ترغیب، نماز کی بھی ترغیب، علم کی بھی ترغیب، ذکر کی بھی ترغیب. حضرت فرمایا کرتے تھے نماز کی ترغیب سے مسجدیں آباد کرو، علم کی ترغیب سے مدارس آباد کرو، ذکر کی ترغیب سے خانقاہ آباد کرو، ہے نا بھائی. اور اکرام المسلمین کی ترغیب سے تمام خدمت کے شعبے آباد کرو. اخلاص کی ترغیب سے مخلصین کو امت میں زیادہ سے زیادہ ترغیب دے کر بناؤ، تاکہ لوگ اغراض والے نہ بنے، اخلاص والے بنے، اور اسی کے لیے اللہ کا راستہ. تاکہ چلنا پھرنا کیوں، یہ جذبہ صرف اپنے گھر میں نہ رہے، اپنے علاقے میں نہ رہے، محدود نہ رہے، لامحدود جگہ پر یہ جذبات پھیلے، تاکہ ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آئے توحید میں یہ ایک شرک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تمام شعبوں کو آباد کرنا ہمارے دعوت کا مقصد ہے. ہماری دعوت کا مقصد بھی، یہ بھی میرا کام، یہ بھی میرا کام، یہ بھی میرا کام، یہ بھی میرا کام. حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی مکتب پڑھا رہا ہے اسے یوں سمجھو یہ میرا کام تھا اور وہ کر رہے ہیں، مجھے تو ان کو ساتھ دینا چاہیے. مولانا رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت فلاں صاحب مکتب میں رہتے ہیں، گش میں نہیں آتے.
تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کام کرو مولوی صاحب جی ان کو بٹھا ڈالو تو میں قرآن پڑھانے تو میں چلے جاؤ گشت میں. تو کہنے لگے مجھے پڑھنے نہیں آتا پھر کہ کچھ بولتی وہ بھی ہمارا کام چھو تمہیں کرتی ہیں کیا نہیں کرتے انہوں کرنے نہیں کرے چھوڑ ڈال دو. یعنی کیا مطلب یہ ایک شعبے کو تباہ کر کے دوسرے شعبے کو آباد کرنا یہ حماقتی ہے نا بھائی سمجھنے کی بات. وہ شعبے کو بھائی وہ شعبہ بھی آباد رہے یہ شعبہ بھی. دونوں ہاتھ ہمارے دونوں آنکھ ہماری ایک آنکھ کو تو سرما لگائے دوسرا آنکھ کو تیری تو بائیں ہاتھ تجھے کرتے دیکھ لیفٹ تو تجھے کرتا ہوں بالکل لیفٹی سے تمہیں سزا دی ہے تو لیفٹی کس کے ساتھ جڑ کو ہے سو اس کی دنیا الگ کیا تمہارے ساتھ اتنا جڑ کو ہے گلقن تمہیں اسے سزا دیے تو تم نہ سزا ملتی نہیں. ناک جیسے چھوٹے بچوں کو سیدھا ہاتھ اللہ کا بایاں ہاتھ شیطان کا بدل کو بایاں ہاتھ کو شہید کر ڈالتی. وہ شیطان کا ہاتھ نہیں رہا تو صفائی کیسا کرتی وہ بولو اللہ کا ہاتھ ہے بھائی نے شیطان کا ہاتھ کس نہ طہارت کر رہا سو تو انہیں بھی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے تو اس کو بھی تو حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیا مارنا کی سے مار لیو حضرت یہ ہاتھ کو چھوڑ ڈالو گا تو یہ ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ نہیں یہ ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ تو سمجھنا. تو ہم ذکر کی فکر کرتے ہیں علم کی فکر نہیں کرتے. علماء فرماتے ہیں فضائل کے ذریعے سے اعمال میں کھڑا کیا جاتا ہے مسائل کے ذریعے سے اعمال کو بچایا جاتا ہے. اگر مسائل نہیں رہیں گے تو عمل کہاں بچیں گے. فضائل نماز تو پڑھنا شروع کر دیے مسائل نہیں جانے کہیں کچھ جی تمہیں سجدے سہو کرے گا تو نہیں بھائی وضو توڑ گا بیچ میں سجدے سہو کر لیا کرتے درمیان میں وضو توڑا تو سجدے سہو کرنا سو میں بھی پوچھ رہا ہوں. بہت سارے ہوتے ہیں نا مسائل خفیہ مسائل مستورات جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی رمضان آ رہے ہیں رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے گئیں عموماً 90% مستورات مثال کے طور پر امام صاحب اب جو زمانہ کرونا کا چلے نا بھی تب پورے جنے کہاں نماز پڑھے گھر میں اتنا پڑھے ہمیں اب عشاء کی نماز بھی گھر میں پڑھتی تھی. کچھ خواتین آتی تھیں دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں انہوں کیا کرتے تھے امام صاحب کھڑکو ہی مستورات آتے ہی کتنے رکعت نہ چھوڑے ایک رکعت چھوٹ گئی تو ایک رکعت پڑھ لے کو دوسرے رکعت میں جوائنٹ ہو جاتے تھے. حالانکہ کیا کرنا کب بھی پڑھنا سو نماز وہ ہوشنا ترتیب لیکن 90% عورتیں ایسا کر کو ہی رکعت پہلے پڑھ کو بعد میں آپ کو جماعت کے جڑ کو ہی مسئلہ نہیں معلوم. عورتوں کا فتویٰ الگ کیا 6 مہینے تک بچے کا پیشاب پاک کے کیا ابھی نہیں با وہ پیشاب کر کو بولنا نہیں با بچے فرشتے کی شکا تو اسے کیا بولنا امرت بولنا اسے کیا بولنا پنیر کر کو بولنا ہے کیا بولنا بھی پیشاب کو پیشاب اتنا بولیں گے. مستورات کے یہ فتوے دے کر 6 مہینے تک کا پیشاب جو بدن میں بچہ پیشاب ڈالتے نہیں کرتا اس کی صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا استنزہوا من البول پیشاب چاہے جانور کا ہو بچے کا ہو بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو تمام پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن عامة العذاب القبر منه اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو بہت احتیاط کرنے کی چیز ہے. اس لیے محترم خواتین اللہ نے دعوت کا جو کام دیا ہے یہ دعوت کا کام اس میں معرفت بھی ہے صحبت بھی ہے. 4 چیزوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے جیسے امام غزالی فرماتے 3 چیزوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. نمبر 1 نیک صالح کی صحبت اور یہ اچھوں کی صحبت دعوت میں ملتی ہے. دعوت میں کیا ملتی ہے اچھوں کی صحبت. انہیں تنڈی بڑی رہا تو بھی کانتی جب کونے میں بڑی پلدا لیکن مجلس میں آتے وقت میں کیا کرتی ہیں انہوں اچھے بن کر رہ جائیں گے ہے نا بھائی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں کیا کرتے تھے بولو ارے بھائی ایک زمانے کے وہ ایسے ویسے تھے اللہ نے ان کو آج کلمے کی موت نصیب کیا.
ولایت کے درجے تک پہنچایا، تہجد گزار بنا دیا، تکبیر اولیٰ پڑھنے والا بنا دیا، نہیں بنایا؟ کیسے کیسے تھے لوگ، کیسے کیسے تھے وہ بولو؟ اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ اب ہماری بہنیں کیا کریں؟ اچھی صحبت اختیار کریں۔ سب سے پہلی بات، غیبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو غیبت والا ماحول بنے گا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں گنہگاروں کی صحبت گناہ کا مستلزم ہے، نیکوکاروں کی صحبت نیکی کا مستلزم ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی خوشبو جہاں ہوگی وہاں خوشبو پاؤ گے، بدبو جہاں ہوگی وہاں بدبو محسوس کرو گے۔ تو اس لیے اچھی صحبت، یہاں غزالی کہتے ہیں تربیت چاہتے ہو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بنو گے، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بن جاؤ گے۔ چھتری کے ساتھ رہے تو چھتری بن جائیں گے، انہیں بڑا چھتری چھوٹا چھتری، شاگرد بن گیا چھتری کا، اس لیے چھتریوں کے ساتھ منع فرمایا۔ نمبر دو حضرت نے فرمایا مذاکرہ کرتے رہو، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اجلس بنا نؤمن ساعۃ۔ صحابہ کرام بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے، تم بھی آپس میں مذاکرہ کرو، گھر کے اندر گھر کی تعلیم۔ بے شادی ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، کہ کئی مرتبہ میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں شادی ہو گئی اتنے سال ہوئی نا جی؟ ہاں ہوئی۔ اچھا بتاؤ کب تو بھی تمہیں آگو تمہارے بیگم شادی ہو کو ہمارا 3 سال ہو گیا جی، اب تک تمہیں تمہاری سورہ فاتحہ سنائی نا جی؟ چلو میں پہلے سناتا ہوں سورہ فاتحہ، تمہیں سناؤ۔ سنیں کیا؟ کہاں سنیں؟ بیگم کی خیرات کیسی ہمت معلوم نہیں، بیگم کے دوسرے باتیں معلوم، کیسا ہمارے بیگم گرم ہوتی، ہمارے بیگم کے کوٹ ویٹس کیا کیا ہیں، ہمارے بیگم کا غصہ کیسا نکالتی، ہمارے بیگم ٹھنڈے ہوئے تو کیا بولتی۔ جیسے آپ نے فرمایا عائشہ جب راضی رہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ کے رب کی قسم، جب عائشہ ناراض ہوتی ہے یوں کہتی ہیں ابراہیم کی رب کی قسم۔ تو الفاظ بدل گئے، غصہ اور رضامندی کی بات الگ الگ، لیکن میری بیگم کیسی قرات کرتے ہمیں کیا معلوم، میری بیگم قرآن کیسی پڑھتی کہ ہمیں کیا معلوم۔ جب ہم نے کہا میں نے قبول کیا تو اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، تو آپ اس کے نصیحت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو فضائل کی جو گھر میں تعلیم ہے وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا جہنم کی آگ سے بچاؤ گھر والوں کو، تو اس کے لیے ہم فضائل کی تعلیم کریں گے، یہ مذاکرہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز دوست، نیک دوست، ایک ہے نیک ماحول میں رہنا، ایک ہے نصیحت مذاکرہ کرتے رہنا، خیر کا مذاکرہ۔ تیسری چیز نیک دوست بنانا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق اکبر کو دوست بناتا۔ کیوں دوست بنانے کا قابل ہے صدیق اکبر؟ ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ، لیکن میں دوست اللہ کو بنا لیا، کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ ہاں البتہ ابو بکر کو میں ساتھی بنا سکتا ہوں، تو غار کا بھی ساتھی، ہجرت کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی، حشر کا بھی ساتھی، جنت کا بھی ساتھی ہے صدیق اکبر، یہ کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا دوست جنتی ہو، تو اس لیے یہ 3 چیزوں کا اہتمام، تینوں چیزیں دعوت میں ملیں گی آپ کو، نیک صحبت بھی، نیک دوست بھی، مذاکرہ بھی۔ تو اس لیے دعوت کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اور مستورات کو خاص طور پر اس بات کی ترغیب کہ ہم جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو تب الحمدللہ 3 دن پابندی کے ساتھ 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہمیشہ کیا کرتا ہوں بھائی جب جماعتیں آتی ہیں واپس جاتے ہی کتنا بھی خرچہ ہوا، کتنا بھی بچہ کر کو بٹ لگ جزاک اللہ کئی گجی لیتی ہیں، کیا وہ واپس جب اللہ کے راستے میں بول کو بسم اللہ کرو 500 روپے دیے، 500 روپے میں 200 روپے بچے، وہ لینا فرض کیا؟ نیکسٹ تشکیل کے لیے ایڈوانس کے طور پر رکھ لو، کیا کر لو، کیا کرو بھائی، نیکسٹ تشکیل کے لیے ایڈوانس کے طور پر
دے ڈالنا، لینا نہیں، جزاک اللہ بول کو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے خواتین نیت کریں کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن انشاءاللہ پابندی کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی. دوسری بات کیا ہے، اپنے علاقے میں تعلیم ہوتی ہے، پابندی سے جائیں. ہم اپنی ضرورت سمجھ بھائی ماشاءاللہ مرد حضرات تو جمعے کی نماز کو جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز کو جاتے ہیں، اور مرد حضرات اجتماعات میں حاضری دیتے ہیں. مستورات پہ کہاں ملتا ہے موقع بتائیے؟ تو مستورات جائیں اور مرد حضرات بھیجیں پابندی کے ساتھ، کبھی ناغہ نہ ہو. اور آپ تعلیم میں جا رہی ہیں، بچے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ہگیز پلانے کو جا سکتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی تعلیم میں ہگیز پلانے جانے میں منع ہے کیا؟ جماعت میں نہیں جا سکتے، تعلیم میں جانا کون بھی منع کرے، کون بھی منع نہیں کرے. وہ لوگ انہوں بچہ ہے بول کو، بچہ 12 سال ہوئے تک بھی بچہ ہے بول کو بہانہ بناتے رہتی. کہاں جی بچہ کو تو وہاں تک موٹر سائیکل چل رہا تھا انہیں بچہ، وہ بچے کے بہانے زندگی تباہ ہو گئی. بہانہ مت بناؤ. اور حضرت ہاجرہ کو جب لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑے حضرت ابراہیم، تو ہاتھ میں کون تھے؟ ارے بولو بھائی کون تھے؟ تھے نہیں تھے؟ بس ہاں جب تھے تو ان کے ساتھ رہ کر جو مجاہدہ حضرت ہاجرہ نے کیا، اس کی برکت سے زمزم اللہ نے دائمی برکت والی چیز عطا فرمائی. تو اس لیے تمام خواتین نیت کریں. اور ہمارے خواتین کے 5 کام: 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، صبح و شام کی تسبیحات و تلاوت کا اہتمام، گھر میں سنتوں کا اہتمام، اور گھر میں تعلیم کا اہتمام، اور گھر میں آنے والے مہمانوں کے اکرام کا اہتمام. صورت بنگی کر لے کو چاہ بنانا نہیں، چاہ بنگی ہو جاتی. محبت کی چاہ محبت سے بنائے تو بنتی سو. کیا یہ چاہ اتنی غلیظ ہے کر بولے تو نیت کا فرق پڑتا ہے اس میں. یہ مہمان گھر میں آئے تو اتنا خوش ہو کر چائے بنانا چاہیے. 2 دن حضرت علی کے گھر میں مہمان نہیں تھے تو حضرت علی باہر نکل جاتے سڑک پہ، کہتے اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ دسترخوان پر بغیر مہمان کے بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو مہمان کی آمد و رفت انتہائی برکت کی چیز، انتہائی سکون کی چیز، انتہائی رحمت کی چیز. تو ہمارے خواتین مہمانوں کا اکرام خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر کریں. تو اس لیے نیت کریں، ارادے فرمائیں انشاءاللہ یہ 5 وقت کا کام، 5 کام تو گھر میں کریں گے، اور باہر انشاءاللہ 3 دن کی جماعت اور ہفتے واری اجتماع کی پابندی. اور جو خواتین ماشاءاللہ 3 دن لگا چکی ہیں کئی مرتبہ، وہ عشرے کی نیت کریں. جو عشرہ لگا چکی ہیں وہ چلے کی نیت کریں. اور چلہ لگانے کے لیے ہمارے مردوں کا 4 مہینے لگائے ہوا ضروری ہے. جن مردوں کا 4 مہینے نہیں لگا ان کا بھی انشاءاللہ ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ 4 مہینے لگوا کر ہم ان کو چلے میں لے جائیں گے. جن کا چلہ بھی ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیت کرو، بیرون کی جماعت ضرور ہم مستورات کی بنائیں گے. سب نیت کریں گے کیا بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایات سے درگزر فرما، جان کر انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگی کے رخ کو درست فرما، ہمارے ذہن کے رخ کو درست فرما، فکروں کے رخ کو درست فرما. یا اللہ ہمارا قبلہ درست فرما. یا اللہ ہم دھیرے دھیرے ہمارا تحویل قبلہ کے یا اللہ رخ پر جا رہے ہیں. ہم میں سے ایک کا قبلہ تو بن جائے، تیرے حبیب بن جائے، دین بن جائے، تیری رضا بن جائے، ایسے فیصلے فرما. یا اللہ زندگی تیرے لیے گزارے، یا اللہ زندگی تیرے لیے ختم کر لے، ایسے فیصلے فرما. ریا سے سمعہ سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے دین کا کام لے لے. محرومین میں یا اللہ شامل فرما کر ہمیں تباہ نہ فرما. یا اللہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، ایسے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ایسے بدکاروں سے ہماری حفاظت فرما.
یا اللہ مرد بھی محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں، جائز تمنائیں بہت سارے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ، ہر ایک کو نیک بنا، ہر ایک کو ایک بنا، پاک دل والا بنا، پاک نظریں والا بنا، پاک سوچ والا بنا، پاک فکروں والا بنا، کلمہ پاک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو ایسے فیصلے فرما یا اللہ، یا سعادت سمجھ کر دین کے کام میں جب تک تو توفیق دیتا رہے یا اللہ کام کرتے رہیں، تمام شعبہ دین میں یا اللہ ہم خدمت کرتے رہیں، ایسے فیصلے فرما یا اللہ، ہر طرح کے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی، ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔